السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ETUA 403 کا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس میں ہم ٹاپک نمبر 66 سے ٹاپک نمبر 81 تک کور کریں گے۔ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو لیکچر کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ایزی اور سمرائز وے میں آپ کو یہ تمام ٹاپک سمجھاؤں گی تاکہ آپ اپنے ایگزامس میں خود اپنے ورڈنگ میں آنسر دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک نمبر 66 کے ساتھ، جو کہ ہے ڈیکوریٹو آرٹ کیلیگرافی 1۔ کیلیگرافی ایک ویژول آرٹ ہے جو رائٹنگ کو بیوٹیفل اور ایکسپریسو فارم میں پریزنٹ کرتی ہے، اور اس میں لیٹرنگ کو، جو لیٹرز ہیں ان کو پین، برش یا ڈپ پین سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ماڈرن ڈیفینیشن کے مطابق کیلیگرافی کا مطلب ہے سائنس کو ایکسپریسو، ہارمونیس اور اسکلفل مینر میں فارم دینا۔ ماڈرن کیلیگرافی میں لیٹرز ریڈیبل بھی ہو سکتے ہیں اور ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ کلاسیکل کیلیگرافی جو ہے وہ ٹائپوگرافی سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کیلیگرافی کا یوز ویڈنگ کارڈز، لوگوز، ٹائپوگرافی، ریلیجیس آرٹ، سرٹیفکیٹس، میپس، فلم پراپس اور گرافک ڈیزائن میں ہوتا ہے۔ اس کے ٹولز میں پین، برش، نبس، فلیٹ بھی ہو سکتی ہیں، راؤنڈ یا پوائنٹڈ جو نبس ہوتی ہیں وہ یوز ہوتی ہے، اور انک جو ہے وہ یوزلی واٹر بیسڈ ہوتی ہے۔ ہائی کوالٹی پیپر، ویلم اور پارچمنٹ پریفر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان پر کلین لائنز بنتی ہیں۔ اسٹریٹ لائنز کے لیے اکثر لائٹ باکس، ٹیمپلیٹس اور رولڈ پیپر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ کیلیگرافی جو ہے وہ پیشنس، کنٹرول اور ڈسپلن کا آرٹ ہے۔ ٹاپک 67 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ڈیکوریٹو آرٹ کیلیگرافی کا پارٹ 2، اور یہ ورڈ ٹریڈیشنز اس میں ہم بات کریں گے۔ تو کیلیگرافی کی ہسٹری نا دنیا کے مختلف ریجنز میں الگ الگ طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ یورپین ہسٹری کی بات کریں تو یورپین کی ویسٹرن کیلیگرافی جو ہے وہ لیٹن اسکرپٹ پر بیسڈ ہے، جو 600 BC روم میں ڈیولپ ہوئی۔ بعد میں رومن کیپٹلز، انسیل اسکرپٹ اور موناسٹری ٹریڈیشنز کے ذریعے پریزرو ہوئی، اور ہر ریجن نے اپنا اسکرپٹ ڈیولپ کیا، جیسے میروونگین، ویزیگوتھک، بینوینٹن ایٹسیٹرا۔ ایسٹ ایشیا کہ چائنا میں سب سے پرانے کریکٹرز جاگون تھے، جو شینگ ڈائنیسٹی کے دوران بونز پر کارو کیے جاتے تھے۔ بعد میں قین شی ہوانگ 220 BC ان کا ایرا تھا، انہوں نے رائٹنگ سسٹم کو اسٹینڈرڈائزڈ کیا۔ ٹھیک ہے، انڈین ٹریڈیشن میں پام لیوز پر رائٹنگ کا رواج تھا، جو 2000 سال پرانا ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔ اسلامک کیلیگرافی عربک اسکرپٹ پر بیسڈ ہے اور اسلام کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹڈ ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور پرووربس اس کا مین سورس ہے، اور یہ مسجدوں میں مینوسکرپٹس اور ماڈرن اسلامک آرٹ میں سینٹرل رول پلے کرتی ہیں۔ اسلامک کیلیگرافی کو اسپرچل آرٹ مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 68 کی طرف، ڈیکوریٹو آرٹ کیلیگرافی پارٹ 3۔ اس میں ماڈرن کیلیگرافی کی بات کریں گے۔ ماڈرن کیلیگرافی کا ریوائول جو ہے وہ 19th سینچری کے اینڈ میں ہوا، جس میں ولیم مورس اور آرٹس اینڈ کرافٹ موومنٹ کا بہت بڑا رول تھا۔ ایڈورڈ جانسٹن کو ماڈرن کیلیگرافی کا فادر مانا جاتا ہے، جنہوں نے 1899 میں لندن میں کیلیگرافی ٹیچنگ اسٹارٹ کی اور ایرک گل جیسے ڈیزائنرز کو انسپائر کیا۔ جانسٹن نے لندن انڈر گراؤنڈ کا ٹائپ فیس بھی ڈیزائن کیا، جو آج بھی یوز ہوتا ہے۔ گریلی ہیوت نے گلڈنگ گولڈ لیف ورک کو ریوائیو کیا اور سوسائٹی آف اسکرائبز اینڈ ایلومینیٹرز اسٹیبلش کرنے میں مدد کی۔ ہیوت نے 1947 میں پرنس فلپ کے ڈیوک آف ایڈنبرگ ٹائٹل کا پیٹنٹ ڈیزائن کیا۔ اینا سیمنز 1910 ان کا ایرا تھا، انہوں نے جرمنی میں کیلیگرافی کو پاپولر کیا، اور روڈولف لارش نے لیٹرنگ بکس لکھ کر جرمن اسپیکنگ کیلیگرافرز کو انفلوئنس کیا۔ اس طرح ماڈرن کیلیگرافی ایک گلوبل آرٹ فارم بن گئی۔ ٹھیک ہے، یہ نام اور ان کے جو ایراز ہیں، ان کی ڈیٹس ہیں، یہ آپ اپنے MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھیے گا۔
آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 69 کی طرف، جو کہ ہے پرفارمنگ آرٹس۔ پرفارمنگ آرٹس وہ آرٹس ہیں جو لائیو پرفارمنس کے ذریعے ایکسپریس ہوتی ہیں، اور ان کے مین فارمز ہیں میوزک، ڈانس، تھیٹر اور فلم وغیرہ۔ میوزک میں ووکل یا انسٹرومنٹل ساؤنڈز کو ردم اور میلوڈی کے ساتھ کمبائن کیا جاتا ہے تاکہ ایموشنل ایکسپریشنز ہوں۔ ڈانس میں باڈی موومنٹ کو ردم کے ساتھ یوز کر کے ایموشن، آئیڈیا یا جوائے کی خوشی کا اظہار جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تھیٹر ایک لائیو ڈرامیٹک پرفارمنس ہوتی ہے جس میں پلانڈ ایکشن کے ذریعے اسٹوری ڈیلیور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فلم یا موشن پکچرز میں اسٹل امیجز کو فاسٹ پروجیکشن سے موومنٹ کا ایلیوژن دیا جاتا ہے، جسے پرسسٹنٹ آف ویژن کہتے ہیں۔ پرفارمنگ آرٹس کا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے نا وہ کیتھارسس ہے، جو ایرسٹوٹل نے ایکسپلین کیا کہ ٹریجڈی دیکھ کر آڈینس کے ایموشن، پٹی یا فیئر میں جو ہے پیوریفائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا جو ایرسٹوٹل نے دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 70 کی طرف، جو کہ کنیکشن آف آرٹ اینڈ میوزک۔ دیکھیے ارلی چائلڈہڈ میوزک ایجوکیشن کا مطلب ہے بچوں کو پلے فل وے میں سنگنگ، اسپیچ، میوزک، موومنٹ اور انسٹرومنٹ سے انٹروڈیوس کرنا، اور یہ میوزک ایجوکیشن کا سب ایریا ہے۔ پلے بیسڈ اور چائلڈ سینٹرڈ میوزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ فیمس پیڈاگوجیز میں آرف، کارڈلے، ڈیلکراز اور سوزوکی میتھڈ جو ہیں وہ شامل ہیں، جہاں کامن ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہیں باڈی موومنٹ، ردم، فوک سانگز، اورل ٹریننگ اور ارلی میوزک لٹریسی۔ ڈیلکراز میتھڈ باڈی موومنٹ پر فوکس کرتا ہے، جبکہ سوزوکی میتھڈ میں 2 سال کی عمر سے انسٹرومنٹل ٹریننگ جو ہے وہ اسٹارٹ کی جاتی ہے۔ میوزک کے بینیفٹس میں سوشل اسکلز، ایموشنل ریگولیشن، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، ووکیبلری امپروومنٹ، کلچرل انڈرسٹینڈنگ، کاؤنٹنگ، سیکوینسنگ، میموری اور موٹر اسکلز شامل ہیں۔ میوزک جو ہے وہ بچوں کی پرسنالٹی کو اوور آل اسٹرانگ بناتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس آف میوزک ایجوکیشن ان ارلی چائلڈہڈ۔ تو ارلی ایج میں میوزک جو ہے وہ بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ، لسننگ اسکلز اور برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برین کے لیفٹ سائڈ کو جو ہے نا یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے جو لینگویج پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک نا بچوں کی میموری امپروو کرتا ہے، ان میں کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے اور سیلف اسٹیم جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے، اور گراس اور فائن موٹر اسکل جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ جب بچہ موو کرتا ہے یا انسٹرومنٹ یوز کرتا ہے تو اس سے اس کی فائن موٹر اسکل یا گراس اسکل جو ہے وہ بھی امپروو ہو جاتی ہیں۔ گروپ میوزک ایکٹیویٹیز سے بچوں میں ٹیم ورک، شیئرنگ اور سوشل اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ میوزک موڈ کو پازیٹیو بناتا ہے اور لرننگ کو انجوائیبل کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آرٹ اور میوزک دل اور روح کو، سول کو فیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں کریٹیوٹی کی طرف۔ کریٹیوٹی ایک مینٹل پروسیس ہے جس میں انسان نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے یا ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو کمبائن کر کے کچھ نیا کریٹ کرتا ہے جو پرابلم سالونگ یا ویلیویبل ہو، ٹھیک ہے۔ منگس نے کہا کہ کریٹیوٹی از میکنگ دا کمپلیکیٹڈ سمپل، ٹھیک ہے۔ اسپیری کے مطابق رائٹ برین انٹیوٹیو اور پلے فل تھنکنگ کا رسپانسبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مورینو کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی سیلف ایکسپریشن کا پاورفل ٹول ہے، جبکہ یولینڈا ڈی لا کروز کے مطابق کریٹیوٹی جو ہے انرجی اور ایموشنز کا ریلیز ہے جو انر ڈیزائرز کو ٹینجیبل فارم میں ایکسپریس کرتا ہے۔ مطلب کریٹیوٹی صرف آرٹ نہیں بلکہ سوچنے کا ایک یونیک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں آرٹ اینڈ کریٹیوٹی کے اوپر۔ تو آرٹ اور کریٹیوٹی کلوزلی ریلیٹڈ ہے لیکن سیم چیز نہیں ہے۔ آرٹ کا مطلب ہے ویژول، آڈیٹری یا پرفارمنس کے ذریعے امیجنیشن اور اسکلز کو ایکسپریس کرنا تاکہ خوبصورتی اور ایموشنز جو ہے نا وہ فیل کیے جائے، یہ چیز آرٹ ہے۔ اور کریٹیوٹی کیا ہے؟ کریٹیوٹی نا پروسیس ہوتی ہے جس میں اوریجنل آئیڈیاز ایکسپلور کیے جاتے ہیں، اسپیشلی بچوں میں فوکس ہوتا ہے پروسیس پر، پروڈکٹ پہ نہیں،
ٹھیک ہے. کریٹیوٹی نا ٹیلنٹ یا انٹیلیجنس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ کریٹیوٹی کا مطلب ہے تھنکنگ, ایکسپلورنگ, ڈسکورنگ اور امیجننگ. کریٹیوٹی صرف آرٹ, میوزک اور ڈانس ہی میں نہیں بلکہ سائنس, بزنس اور ڈیلی لائف پرابلم سالونگ میں بھی یوز ہوتی ہے. جیسے سائنٹسٹ کا کیور ڈسکور کرنا یا شاپ کیپر کا سیلز اسٹریٹجی بنانا, ٹھیک ہے, یہ بھی کریٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں ڈفرینس بٹوین آرٹسٹک اینڈ کریٹو ایبلٹی میں. تو لوگ اکثر نا آرٹسٹک ایبلٹی اور کریٹیوٹی دونوں کو سیم سمجھتے ہیں, لیکن دونوں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. آرٹسٹک ایبلٹی کا مطلب ہے کسی کے پاس پینٹنگ, ڈرائنگ, اسکلپچر یا میوزک جیسی اسکلز ہوں, ٹھیک ہے, یہ آرٹسٹک ایبلٹیز ہے. جبکہ کریٹیوٹی ایبلٹی کا مطلب ہے امیجنیشنز یوز کر کے نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنا اور پرابلم کو سالو کرنا. ٹھیک ہے. ایک کریٹو آرٹسٹ یوزلی بیٹر آرٹسٹ ہوتا ہے, لیکن کریٹو ہونے کے لیے آرٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر انسان کریٹو ہو سکتا ہے, چاہے وہ آرٹ میں ایکسپرٹ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آرٹ اور کریٹیوٹی نا دو الگ چیزیں ہو جاتی ہیں, لگتی سیم ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, آرٹ ڈیولپمنٹ اینڈ لوونفورڈ تھیوری پہ. تو چائلڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ جب بچہ گرو کرتا ہے تو اس کی اسکلز, تھنکنگ, ایموشنز اور کریٹیوٹی نا دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتی ہے. اور آرٹ کے اندر بھی بچہ ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرتا ہے. ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ یوزلی پیدائش سے 5 سال تک کا پیریڈ ہوتا ہے, جس میں بچہ دوڑنا, سمپل سینٹینسز میں بات کرنا اور دوسروں کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ اکثر نیچرلی ہوتی ہے جب پیرنٹس بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, گیمس کھیلتے ہیں اور بکس ریڈ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں. تو پری اسکولس اور ہیڈ اسٹارٹ پروگرامس بھی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جو ارلی چائلڈہڈ گائیڈ لائنس پر بیسڈ ہوتی ہیں. یہ پیریڈ فزیکل, کوگنیٹو, سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آرٹ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ڈاکٹر وکٹر لوونفیلڈ نے بہت امپورٹنٹ کام کیا. انہوں نے 1947 میں اپنی بک کریٹو اینڈ مینٹل گروتھ جو ہے یہ پبلش کی, جس میں انہوں نے بچوں کے آرٹسٹک ڈیولپمنٹ کے 6 کلیئر اسٹیجز جو ہے نا وہ ایکسپلین کیے. لرنفیلڈ کے مطابق یہ اسٹیجز جو ہیں وہ ہے اسکریبل اسٹیج, پری اسکیمیٹک اسٹیج, اسکیمیٹک اسٹیج, ڈالنگ ریئلزم اسٹیج, سوڈو نیچرلسٹک اسٹیج اور ڈیسیژن اسٹیج. اور ہر اسٹیج بچے کی کریٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے, یہ ان کا کہنا تھا. ٹھیک ہے. تو ان تمام اسٹیجز کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹیج 1 کی, جو کہ اسکریبل اسٹیج. اسکریبل اسٹیج 1 سے 3 سال تک کے بچوں کے لیے ہوتی ہے. اسکریبل اسٹیج میں جو بچہ 1 سے 3 سال کا ہوتا ہے وہ ڈرائنگ کو صرف فزیکل ایکٹیویٹی کی طرح انجوائے کرتا ہے اور اس کا کوئی لنک ریپرزنٹیشن سے نہیں ہوتا. یعنی جو مارکس وہ بناتا ہے وہ کسی چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اس اسٹیج میں بچہ صرف اس لیے لائنز اور مارکس بناتا ہے کیونکہ اسے ہاتھ ہلانے اور موومنٹ میں نا مزہ آ رہا ہوتا ہے, نہ کہ کوئی پکچر ڈرا کرنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اس اسٹیج پہ. ٹھیک ہے. اسٹیج کے اینڈ تک کبھی کبھی بچہ اپنے اسکریبلس کو نام دینا شروع کر دیتا ہے, جیسے کچھ بھی ڈرا کیا, بولا کہ یہ مما ہے یا یہ بھائی ہے, اس طرح کا کوئی بھی نام دے دیتا ہے. لیکن اصل میں نا وہ شیپس رینڈم ہوتی ہیں. صحیح ہے. اسکریبلز میں ریپیٹیشن ہوتی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ بچہ دھیرے دھیرے موٹر کنٹرول گین کر رہا ہے, لیکن کوئی کلیئر شیپ, فارم یا اسٹرکچر نہیں ہوتا. صرف انجوائمنٹ اور ایکسپلوریشن جو ہے وہ بچے کی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسٹیج 2 اس کی آتی ہے پری اسکیمیٹک اسٹیج. ٹھیک ہے. پری اسکیمیٹک اسٹیج میں جو بچہ 3 سے 4 سال کا ہوتا ہے وہ پھر دھیرے دھیرے اپنی ڈرائنگ اور ریئل ورلڈ کے درمیان کنیکشن بنانا شروع کرتا ہے. اس اسٹیج میں بچہ سرکلز اور لائنز کو لوگوں یا آبجیکٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگ جاتا ہے, جیسے سرکل کو فیس سمجھنا اور لائنز کو ہاتھ بنا لینا اور لیگز بنا لینا. ٹھیک ہے. یہاں پر بچہ پہلی دفعہ ڈرائنگ کو کمیونیکیشن ٹول کے طور پر یوز کرنا اسٹارٹ کرتا
کرتا ہے. ہیومن فیگرز جو بچہ بناتا ہے نا، انسانی جسم جو بناتا ہے وہ اکثر ٹیڈبول فیگر جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف سرکل اور اس سے نکلی ہوئی لائنز. ٹھیک ہے، اس طرح کی فیگر کچھ بچہ بنا رہا ہوتا ہے. اس اسٹیج میں بچہ جینڈر ڈفرینس بھی سمجھنا شروع کرتا ہے، جیسے ماما اور پاپا میں فرق، لیکن ڈرائنگ نا ابھی بھی بیسک اور سمبولک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیج 3 آ جاتی ہے اسکیمیٹک اسٹیج. اسکیمیٹک اسٹیج میں جو بچہ 5 سے 6 سال کا ہوتا ہے اس کی ڈرائنگز میں نا اب کلیئر پلاننگ اور اسٹرکچر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس اسٹیج میں بچہ ہر چیز کے لیے ایک فکسڈ اسکیم یعنی کہ مینٹل پیٹرن جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیتا ہے. جیسے گھر ہمیشہ سیم اسٹائل میں بنانا، انسان جو ہے وہ سیم اسٹرکچر میں بنانا، اس طرح کے پیٹرنز وہ اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کر لیتا ہے. ڈرائنگس میں آسمان اور گراؤنڈ کا کلیئر سیپریشن ہوتا ہے. بچوں کی آپ نے ڈرائنگ دیکھی ہو تو وہ آسمان میں الگ کلاؤڈ بنائیں گے، نیچے الگ تھوڑے سے پلانٹس بنا رہے ہوں گے، اس طرح والے اور ہوتے ہیں. اکثر جو ہے وہ آسمان پر جو ہے بلو اسٹرائپس ہو جاتی ہیں، اور جو زمین ہے، گراؤنڈ ہے، وہاں گرین اسٹرائپ جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں. اور آبجیکٹ بیس لائن پر پلیسڈ ہوتے ہیں، ہوا میں فلوٹ نہیں کرتے. امپورٹنٹ آبجیکٹس کو بچہ جو ہے وہ بڑے سائز میں ڈرا کرتا ہے، جو یہ شو کرتا ہے کہ وہ امپورٹنس کو سمجھ رہا ہے. صحیح ہے. کلر بھی ریئلسٹک ہوتے ہیں، جیسے گراس جو ہے وہ گرین ہے، سن بنایا ہے تو وہ یلو کلر میں ہو جائے گا، اسکائی بلو ہے. اور اوور آل ڈرائنگ نا آرگنائزڈ اور میننگ فل ہوتی ہے اس اسٹیج پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے 4th اسٹیج جو کہ ہے ڈروننگ ریئلزم اسٹیج. اس اسٹیج میں نا جو بچہ 7 سے 9 سال کا ہوتا ہے وہ اپنی ڈرائنگ کو لے کر زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی پکچر جو ہے وہ ریئل لگے. اب صرف اسکیما کا یوز کافی نہیں ہوتا، اس لیے بچہ زیادہ کمپلیکس شیپس یوز کرتا ہے اور اوور لیپنگ، فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو سمجھنے لگتا ہے. اس اسٹیج میں بچہ اسپیس کو شو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی مسٹیکس کو نوٹس بھی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے آرٹ ورک سے ایزیلی ڈسسیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹیلز انکریز ہو جاتی ہیں اور بچہ نا کانشیسلی ٹرائی کرتا ہے کہ آبجیکٹس ریئل ورلڈ جیسے ہی دکھیں. پھر آ جاتا ہے اسٹیج نمبر 5 جو کہ سوڈو نیچرلسٹک اسٹیج. اس اسٹیج میں بچہ جو 10 سے 13 سال کا ہوتا ہے اس کی ڈرائنگز میں لائٹ، شیڈ اور ویلیو کا یوز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ریئلزم اچیو کرنے کی سیریس کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی پرفارمنس کو ریئلزم کے اسٹینڈرڈ پر جج کرتا ہے، اور اگر ڈرائنگ پرفیکٹ نہ لگے تو وہ فرسٹریشن فیل کرتا ہے. اس لیے یہ اسٹیج بہت سینسیٹیو ہوتی ہے اور ٹیچر کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر انکریجمنٹ نہ ملے تو بچہ ڈرائنگ چھوڑ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو موٹیویشن اور پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ اس اسٹیج میں کریٹیوٹی کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے ہم اس کی آخری اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ڈیسیژن اسٹیج. ڈیسیژن اسٹیج میں جو بچہ 13 سے 16 سال کا ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ڈرائنگ اور آرٹ کو سیریسلی کنٹینیو کرے گا یا نہیں. اس اسٹیج میں سیلف کرٹیسزم بہت ہائی ہوتا ہے اور بہت سے اسٹوڈنٹس سوچنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس آرٹ اسکل نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرائنگ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کا ڈیسیژن لیتے ہیں اور پریکٹس جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. یہ اسٹیج ایک آرٹسٹ کے لیے سب سے کریٹیکل اسٹیج ہوتی ہے، کیونکہ یہیں سے فیوچر آرٹسٹ کا پاتھ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. ٹیچرز اور پیرنٹس کا انکریجمنٹ یہاں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ پریکٹس سے ہر اسکل ڈیولپ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی یہی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ تمام ٹاپکس آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کے کوئی سوالات، کوئی پریشانی یا پھر اگر آپ مجھے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اپنے فائنل ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو
سبسکرائب بھی کرتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.